دور حاضر میں لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بالکل دور ہو چکے ہیں. تو دوستو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو. اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اذکرونی واذکرکم واشکروا ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, میری ناشکری نہ کرو. لیکن دور حاضر میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے, یہاں تک کہ اپنے غم دکھ تکلیف کسی اور کو سناتا ہے. حالانکہ کوئی دوست ہے جو اپنے دکھ تکلیف اپنے دوستوں کو سنائے گا, کوئی شخص ہے کوئی اپنے بھائی کو سنائے گا, کوئی اپنی بہن کو سنائے گا, کوئی اپنے پڑوسی کو سنائے گا, کوئی اپنے غیروں کو سنائے گا. ہر کسی کو کسی نہ کسی کو اپنا دکھ تکلیف سناتا رہتا ہے گا. لیکن میرا ایک میسج یہ ہے کہ اگر تم نے دکھ تکلیف اگر سنانا اپنے رب جلال کو شروع کر دیا, خدا کی قسم اس دن سے تمہارے دکھ تکلیف کو دور ہو جائے گا. اس لیے کہ تم اللہ کو اپنا رازدار بنا دو گے, اللہ کو اپنی تکلیفیں بتاؤ گے, اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بالکل تمہاری دعا قبول کرے گا. اور یہاں تک کہ تم دوسروں کو دکھ تکلیف سناتے ہو, دکھ تکلیف سنانے سے سامنے والا تمہاری کچھ نہیں کر سکتا. اگر زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے تو کیا کرے گا, تمہارا حوصلہ افزائی کرے گا, تمہیں تسلی دے دے گا. اس کے علاوہ کیا کرے گا, اگر زیادہ اور اچھا اگر کوئی ساتھی ہوگا تم اس کو دکھ تکلیف سناؤ گے تو تمہاری مالی طریقے سے امداد کر دے گا. وہ بھی کیا کرے گا, کچھ دنوں بعد وہ ہمارا پیسہ اس سے لے لے گا. اس کے بعد پھر اگر تم نے اس کو پیسہ نہیں لوٹا پائے تو پھر کیا کرے گا, وہ تم سے تمہارا دشمن بن جائے گا. تو دوسروں کو دکھ تکلیف بتانے سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر دکھ تکلیف کسی کو بتانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ایک ایسا گھر ہے جہاں دکھ تکلیف بتانے سے دکھ تکلیف دور ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ ذلت کی بجائے عزت بخش دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو جب اپنا رازدار بناتے ہیں تب جا کے یہ چیز ہم کو کیا حاصل ہوتی ہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کہ بس اپنے دل کو بے اطمینان ہے, اطمینان ہی ملتے ہی نہیں ہمارے دلوں کو. بس ہم اس کی چگلی فضول خرچی ادھر ادھر, بس ہمارا ادھر ادھر کا دماغ لگا ہوا ہے گا, جو کہ دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے. کچھ بھی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے اتباع کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, لیکن آج ہم اس کے مخالف ہیں گے. آج ہم اس چیز کو کرتے نہیں ہیں. جب ہم اس چیز کو کرنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن وہ آئے گا کہ فتح کامیابی مسلمانوں کی ہوتی نظر آئے گی. لیکن آج ہم اتنے ذلیل اور رسوا ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ اس کو کچھ حساب ہی نہیں ہے. جیسے کہ آج ہمارے نوجوان جو ہے نوجوان اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ چل جائے گا, تو اس رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں جتنا چاہیے اتنا وقت اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا میرے ذکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. لیکن آج ہم ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے نہیں ہیں, بلکہ آج نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ گیمنگ کے اندر اپنا وقت پورا گزار دیتے ہیں. کہ نہ جانے کتنی ہی مرتبہ انسان مطلب کہ ہم نے نظر جب جاتی ہے لوگوں کی طرف تو مار 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 اس طرح کی صدا آتی ہے کہ تو یہ مار 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 انسان کو کیا کر دے گا. جب اگر تم اسی وقت کو اگر وہ تو مار مار اس طرح ذکر کرتا ہے, اس طرح لگتا ہے کوئی ذکر کر رہا ہوگا. ارے اگر نادان اگر اسی کو اگر تم اللہ تعالیٰ اسی وقت کو اگر تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے صرف کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تمہاری غیبی مدد فرمانا شروع کر دے گا. وہ اللہ تمہارے دلوں کو اطمینان بخش دے گا. وہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مشکلات کو دور کرنا شروع کر دے گا. اور ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے. تو صحابہ کرام جو تھے وہ بڑے تھوڑے متعجب ہو کر کے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ ہمیں یاد کرے. تو فرمایا جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ مجھے یاد کرتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی. ہم اپنا وقت کسی ہر چیز میں ہم کیا فضول خرچی تو نکال لیتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے ہم فضول اپنا وقت نکالنا مطلب سمجھتے ہی نہیں ہے. ہم وقت دیکھتے ہیں کہ لوگ مطلب کہ اپنے موبائل کے اندر گھنٹے 3 گھنٹے 2 گھنٹے نکال دیتے ہیں. کہ لوگ جو فری فائر کھیلنے والے اپنے وقت کو اس طرح نکال دیتے. رمضان ایسا مہینہ مبارک مہینہ, اس مبارک مہینے کے اندر بھی ہم کیا وقت کو نکال دیتے ہیں. کہ لیکن اس کے باوجود بھی ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یار ہمیں کو اتنی دکھ تکلیف کیسے آ رہی ہے, کہ ہمارے دل کو سکون کیوں نہیں مل جائے گا. لوگ کہتے ہیں ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم گیم کھیل لیتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم مووی دیکھ لیتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی دل کو سکون کیوں نہیں مل پاتا ہے. تو سکون اس وقت ملے گا دلوں کو جب ہم اللہ اس کے رسول کے ذکر سے ہمارے دل کو منور کر لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دل ناپاک ہو جائے
تو اس کو پاک کرنے کے لیے ایک طریقہ بتایا نبی علیہ السلام نے. وہ طریقہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب ہم ورد کریں گے, جب ہم ورد کرنا شروع کر دیں گے لا الہ الا اللہ کا, تو ہمارا دل منور پاک صاف ہو جائے گا. صحابہ کرام کا طریقہ تھا, وہ بیٹھے بیٹھے اس طرح نہیں کہتے کہ چلو تم بھی فری فائر لگا لو, ہم پورا ایک گروپ بنا کر کے ہم گیم کھیلتے. نہیں, ان کا طریقہ یہ نہیں تھا. ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے کہ چلو آج ہمارے دلوں کو منور کیا جائے, ہمارے دلوں کو جنگ کو دور کیا جائے. وہ کس طرح سے کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ چلو اب اللہ کے رسول کا ذکر کرے, کلمہ طیب کا ذکر کریں گے تو ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون ملے گا. فرمایا ہے جددوا ایمانکم ونوروا قلوبکم وزینوا السنتکم بقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ تمہارے جددوا ایمانکم, تمہارے ایمان کی تجدید کرو, یعنی ایمان کی پالش کرو, ایمان کو صاف ستھرا کرو, دلوں کو صاف ستھرا کرو, تمہارے لسان کو صاف ستھرا کرو, زبان کو صاف ستھرا کرو. اور وہ قول کیا ہے گا؟ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہم اس کے باوجود بھی ہم ہے کہ ہم یہ چیز کو تو اپناتے نہیں ہیں کہ بلکہ ہم ہے کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے موبائل کے اندر ہمارا پورا وقت صرف کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں کچھ اطمینان نہیں ملتا ہے, سکون نہیں ملتا ہے. یہاں تک کہ آج دور حاضر تو یہ ہو گیا ہے کہ مطلب کہ اذان ہو رہی ہے اور مسجد میں ہم نے یہ بھی تک کہ دیکھا ہے کہ مسجد کے اندر کچھ لوگ تو آتے ہیں, یہاں تک کہ مسجد کے مزدور ہیں یا مسجد کے اندر کوئی دکان کرائے سے لے لیں گے, اس کے باوجود بھی توفیق نہیں ہوتی کہ 10 قدم بڑھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ جائے. اس قدر غافل ہو چکا ہے مسلمان. میں مسلمانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں واپس سے رجوع کر لے, کیونکہ اپنے رب کی بارگاہ میں سب کچھ ملنا ہے گا. عزت بھی یہیں سے ملتی ہے, شہرت یہیں سے ملتی ہے, دولت یہیں سے ملتی ہے, نوازش یہیں سے ملتی ہے, ہر چیز ہمیں رب تعالیٰ کے گھر سے ملتی ہے. اس کے باوجود بھی آج ہمارا ہے کہ ہم گھروں کو پورا خالی کر رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر خالی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جانے نہیں دیا جاتا. تو لاک ڈاؤن تب بھی 1-2 سال سے لگا, اس سے پہلے تو لاک ڈاؤن نہیں تھا. اس سے پہلے کیا ہوا تھا مسلمانوں کو. مسلمانوں میں تو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ, تم سوچتے ہو کہ اللہ کا گھر خالی ہے ہماری وجہ سے, تو یہ ہماری بھول ہے کہ اللہ کا گھر خالی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے خود فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور ہم نے جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر مسلمانوں سے مسجد خالی ہے تو کیا ہوا, لیکن جناتوں سے مسجد کو آباد کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا, تم سوچتے ہو کہ ہماری وجہ سے نماز نہیں ہو رہی تھی, ارے نماز تو تم پر فرض ہے کہ نہ کہ مسجدوں پر فرض ہے. کہ مسجد میں تو نماز ایک اللہ کا گھر ہے, کہ ایک جگہ ایک بنائی گئی ہے کہ وہاں جا کر کے ایک اسلام کی نشانی ہوتی ہے مسجد, تاکہ وہاں پہ جا کر کے سب لوگ نماز پڑھ سکے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد بند ہے تو نماز نہیں ہے ہم پر. ارے نادانی تمہاری بھول ہے, بلکہ نہ اگر تم نماز پڑھنے کے لیے اگر اپنے دلوں کے اندر اپنے ایمان کو تازہ کرنے سے شروع کر دو گے تو خدا کی قسم تمہارے دلوں کے اندر خود بخود ہی کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. اس لیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز سے قبر کا نور بنتی ہے, کیونکہ قبر ایک اندھیری ہے اور نماز ایک نور ہے. السلام علیکم.